وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. متى پروردگارم امتی احمد نبی سبحان اللہ. دوست دارم جاویات شتاب اولاد علی. سبحان اللہ. مذہب حنفیت عالم ملت حضرت خلیل خاکائے غوث اعظم سے رسالت. سبحان اللہ. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. سبحان اللہ. میرے نہایت مبارک و محترم سامعین کرام، قرآن کریم کے 24 پارے کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دوستو، یہ جماعت ثانی، یہ جماعت آخر کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو 13 ہجری منگل کو بعد مغرب کو عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں سیدنا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصال ہے. وصال یعنی وفات. ان صالحین برگزیدہ ہستی کے لیے وفات وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
کیونکہ ان لوگوں کی موت بھی عید ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام سے ان کا میلاد کہ فوت ہو جانا، گزر جانا، مگر مر جانے کا لفظ ان ہستیوں کے لیے بے ادبی ہے کہنا. جو مر نہیں جاتے زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کی بہت بڑی شان فرمائی ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اعلیٰ شان ہے. سبحان آپ تو صحابی، آپ کے والدین صحابی، اور آپ کی جتنی اولاد ہیں وہ سارے صحابی. سبحان اللہ. ان اولادوں کی جتنی اولادیں ہیں وہ سارے صحابی. سبحان اللہ. اتنا بڑا شرف آپ کو ملا ہوا ہے. اور افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام ہمارے خلیل اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ آپ کا نام ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، عتیق آپ کا ہے. آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے آپ. اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا. میں نے آیت کریم اسی موضوع پڑھی ہے. سنی خوش ہوتا ہے سن کے، وہ صدیق اکبر ہے. اور آپ حضرت بلال اور عبید اور عامر جیسے لوگوں کو آزاد کر کے اور مصطفیٰ کی دربار میں پیش کرتے ہیں. کفار کے ظلم و تشدد سے ان کو آزاد کرتے ہیں. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. حضور نے آپ کو یہ لقب دیا کہ آپ اللہ کے ہاں عتیق ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. سبحان اللہ. دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. صدیق اکبر کی شان میں کئی آیتیں ہیں، عمر سائن کی شان میں بھی آیتیں ہیں قرآن کی، عثمان غنی کی شان میں بھی ہیں، مولا علی کی شان میں بھی آیتیں قرآن کریم کی ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. جہل کو دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ عتیق کی معنی جہنم سے دور رکھا ہے. یہ میں نے حوالہ دیا قرآن کریم کا. اور ایسا پرہیزگار
جسے اللہ پرہیزگار فرماتا ہو، اور ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو قرآن کریم کا آیت ڈھیر لگا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اور رب نے ہمیں بھی فرمایا ہے کہ تم بھی متقین کے ساتھ رہو۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار ہو جاؤ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صدیق ہے، صدیق ماں سچا، جسے اللہ سچا کہہ رہا ہو، متقی کہہ رہا ہو، فرمایا میں متقین کے ساتھ ہوں۔ پھر اگر کوئی سیاہ پوش کہہ دے، سیاہ پوش سمجھتا ہے شیعہ، سیاہ پوش جہنمی، انہی کی کتابوں میں لکھا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، آپ نے دکھا سکتا ہوں انہی کی کتاب سے۔ کوئی شیعہ انکار کرے میں بیٹھا ہوں، امام جعفر صادق کی روایت سے بتا رہا ہوں، انہی کی کتاب سے۔ فرمایا کہ سیاہ لباس پہننا، سیاہ لباس پہننے والا جہنمی، ہم اہل بیت کا دشمن فرعونی ہے۔ امام جعفر صادق کی بات بتا، ہمارے بھی بارے میں دشمنی کے اور فیض صدیقت کا اگر دیکھا جائے، امام جعفر صادق مولا علی کی اولاد ہے، ذرا غور کیجیے، نقشبندی کی طاقت بتا رہا ہوں۔ صدیق اکبر نقشبندی تو پیران پیر ہے، وہاں سے سلسلہ نقشبندی کا چل رہا ہے، اور چل کر امام جعفر صادق کا آ رہا ہے، اور امام جعفر صادق کے شاگرد امام اعظم ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی نقشبندی تھی، آخر عمر میں وہ بھی حضرت صاحب پیش ہوئے، اور حضرت امام جعفر صادق کا کنیکشن اور نسل، حسب اور نسب مولا علی سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نقشبندیوں کا اتنا پاور پکا ہے، اتنی نسبت پکی ہے، اگر آپ سلسلے صدیقی کو دیکھیں تو وہاں بھی لعنت آ رہی ہے، اگر سلسلے مولا علی کو دیکھیں تو جعفر صادق کا سلسلہ وہاں جا رہا ہے۔ نقشبندی سلسلہ اتنا تیز ہے۔ تو دوستوں، نقشبندیوں کا دونوں پاور ہیں، صدیق اکبر کی طرف سے بھی اور مولا علی کی طرف سے بھی، کیوں کہ امام جعفر صادق مولا علی کی اولاد ہے۔ اور جو سلسلہ قادریہ ہے وہ مولا علی سے ہے، مولا علی سے امام جعفر حضرت سیدنا امام ربانی فرماتا ہے مرفوعہ شریف، تو امام مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فیض حسین کریمین سے، بارہ اماموں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، سیدنا سید حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ فرماتے ہیں حضرت امام ربانی فرماتے ہیں، اب جو قادر غوث اعظم سے ہے، مگر وہ بارہ امام کا فیض مستقل ہوا حضرت غوث اعظم تک موجود ہو گیا، مگر امام جعفر کے تھرو سلسلہ قادریہ بھی اور دوسری طرف سے سلسلہ قادریہ، دونوں سلسلے سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، پھر تو آج تقسیم ہوتے ہیں، پورا سلسلہ شجرہ شریف ہوتا ہے، قادری سلسلہ شجرہ ہے، نقشبندی بھی
شجرا ہے، سروردی بھی شجرا ہے، سال کو شجرے، سلسلہ سارے کا سارا مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عتیق، حضور نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے صدیق آپ اللہ کی طرف سے عتیق ہیں، جہنم کے عذاب سے آزاد ہیں۔ اور قرآن بھی فرما رہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ہم ان کو دور رکھیں گے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں رب کریم فرما وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تفسیر در منصور، تفسیر خازن در منصور تو امام کسرا امام سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، 900 سال پرانے، 900 سال نئی صدی کے گزرے گئے۔ اور حضرت جبل سلمان جبل خازن ان کی تفسیر ہے، اسی میں نے بات لکھی حدیث لکھی ہے۔ اور حضرت امام حضرت اعلیٰ حضرت مطلب آپ کی تفسیر کے اندر بھی یہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں اندر بھی حدیث مبارک موجود ہے کہ روایت ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہ آپ نے فرمایا کہ الذی جاء بالصدق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سچ لے کر آئے اس کی معنی ہے محمد کریم علیہ السلام۔ مولا علی فرما رہے ہیں وَصَدَّقَ بِهِ، فرماتے ہیں وہ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس آیت کریم کی تفسیر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہی فرمائی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو صدق جو سچ لے کر آئے، سچا دین لے کر آئے، سچا مذہب لے کر آئے، سچا اسلام لے کر آئے، سچا قرآن بھی لے کر آئے، وہ محمد کریم علیہ السلام، اور جو سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج مصطفیٰ کی تصدیق کروائی، اور رب نے آپ کو فرمایا صدیق۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ امام زین العابدین امام حسین کے اولاد، آپ سے ایک سوال سیدھے حضور ابو بکر معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ بتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خیال کیا کس کو بتایا؟ امام زین العابدین سے سوال کیا، کسی نے نہیں۔